اور دنیا میں کرونا وائرس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. دنیا کرونا وائرس سے ڈری ہوئی ہے. اس ڈر، اس خوف کی وجہ سے دنیا نے اپنے تمام تر جو دنیا کے معاملات ہیں وہ رکے ہیں. کرونا وائرس 70 سال سے دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ سال میں ایک آدھ بار اس کا شکار بھی ہوتے تھے، لیکن ہم چھینک چھانک کر ٹھیک ہو جاتے تھے. موجودہ وائرس صرف کرونا نہیں بلکہ نوول کرونا ہے. یہ کرونا وائرس ایک ایڈوانس اور ایک خوفناک شکل ہے، اور ہماری قوت مدافعت یعنی جو ہمارا امیون سسٹم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. تو اسی کو سمجھانے کے لیے، اس کا ڈر اور اس خوف کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک سانپ اپنے زہر کی تعریف کر رہا تھا. اس نے کہا میرا ڈسا پانی نہیں مانگتا. پاس بیٹھا مینڈک اس کا مذاق اڑا رہا تھا کہ لوگ تیرے خوف سے مرتے ہیں، زہر سے نہیں. دونوں میں شرط لگ گئی. طے یہ پایا کہ کسی راہگیر کو سانپ چھپ کر کاٹے گا اور مینڈک سامنے آئے گا، دوسرے راہگیر کو مینڈک کاٹے گا اور سانپ سامنے آئے گا. تو اتنے میں ایک راہگیر سے گزرا. اس مسافر کو سانپ نے چھپ کر کاٹا، جبکہ ٹانگوں سے مینڈک پھدک کر نکلا. راہگیر مینڈک کو دیکھ کر زخم کھجا کر تسلی سے چل پڑا. خیر ہے، مینڈک ہی تھا، کیا فرق پڑتا ہے. دونوں نے اسے دور تک جاتے دیکھا. وہ صحیح سلامت چلا گیا. دوسرے راہگیر کو مینڈک نے چھپ کے کاٹا اور سانپ پھن لا کے سامنے آ گیا. مسافر دہشت سے ہی فوری مر گیا. دنیا میں ہر روز ہزاروں افراد مرتے ہیں جن کو دیگر امراض ہوتے ہیں یا کوئی بھی مرض نہیں ہوتا، جبکہ کورونا کی شرح بعد اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. ہمیں یہ بات پلے باندھنا ہوگی کہ اس آسمانی آفت ہے، یہ اپنے وقت پر ہی ختم ہوگی. آپ اس میں سے اپنی بدعمالیاں یا گناہ تلاش نہ کریں. آفتیں آتی ہیں اور اپنا وقت گزار کر چلی جاتی ہیں. اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعا مانگے. اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن، ہر بری رات، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں سے. یہ جو آفت ہے کرونا وائرس کی آفت سے، یا اللہ اس بیماری سے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے ان دکھوں کی، ہر قسم کی بیماری سے. اے اللہ ہم کو ہر لمحے محفوظ اپنے حفظ امان میں رکھے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم پہ اتنا کرم کر دے کہ اس بے بسی میں کہ ہمیں معاف فرما دے. ہم مدد اللہ سے مانگیں. اس مسئلے کا حل آپ اور آپ کی جان باز کا فاصلہ ہے، لہٰذا آپ بھی قرنطینہ میں بیٹھ کر اس کے جانے کا انتظار کریں. یہ کم ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں یہ ختم ہو جائے گی. صرف 15 دن انتظار کر لیں. اور خدا را سوشل میڈیا سے دور رہیں. سوشل میڈیا کا 90% خبریں جعلی ہیں، اور ٹیلی ویژن بھی کوئی اس سے زیادہ خوف پھیلا رہا ہے. آپ یقین کریں اگر اگلے چند دن فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ کو آپ بند کر دیں گے تو آپ بھی صحت مند ہو جائیں گے، آپ سکھی ہو جائیں گے. اور اگر آپ بیمار بھی ہوئے تو آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے. ورنہ دوسری صورت میں ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر آپ کرونا کے بغیر ہی مر جائیں گے. کیونکہ موجودہ حالات میں ٹی وی، سوشل میڈیا کرونا سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں. لہٰذا آپ سوشل میڈیا بند کریں دیں اس سے پہلے کہ آپ فوت ہو جائیں. سوشل میڈیا کا رونا کرونا سے زیادہ خوفناک اور مہلک ثابت ہو رہا ہے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. سوشل میڈیا پر مایوسی مت پھیلائیں. انسان موت سے نہیں ڈرتا. جب موت ایک اٹل حقیقت ہے جس نے نہ پیغمبروں کو چھوڑا نہ ولیوں کو. موت جب ہر حال میں آنی ہے تو پھر کرونا سے ڈرنا کیسا؟ احتیاط لازم ہے، کریں، لیکن خوف کو خود سے الگ کر دیں. خوف اور مایوسی انسان کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، جو کسی بیماری سے لڑنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. کرونا کے ہزاروں مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. موت اس کو آتی ہے جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں. کرونا چھوت کا مرض ہے، ایک دوسرے سے لگتا ہے. احتیاط ضرور کریں، لیکن اس کو خوف کو ذہن میں بٹھا کر موت سے پہلے اپنی زندگی کو موت سے بدتر نہ کریں. جینے کی امنگ خود میں پیدا کریں. اگر آپ جینے کی امنگ خود میں پیدا کریں گے تو کوئی وائرس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. مجھے امید ہے ہم احتیاط کریں گے، بہت جلد اس مصیبت سے جان چھڑا لیں گے.